وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعده۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں عموماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جمعے کے خطبات دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت، یہ انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر خاص طور پر یہ انعام اور احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنا نبی اور رسول بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا پوری انسانیت کے لیے اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر، آپ کی ولادت کا ذکر، آپ کی سیرت کا ذکر یہ کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی وقت اور لمحہ، کوئی بھی زمانہ آپ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے میں مخصوص موضوعات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، آپ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، آپ کے فضائل، کمالات اور خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور ہم ہر معاملے میں، مسلمان ہر معاملے میں اپنے دین اور شریعت کا پابند ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے تذکرے کے حوالے سے، آپ کی یاد کے حوالے سے ان طریقوں کو اپنانا ہے کہ جس میں دینی طور پر ہمیں فائدہ ہو، اور ایسی چیزوں سے، ایسے اعمال سے، افعال سے بچنا ہے کہ جن سے ہمیں دینی طور پر نقصان ہو۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کے بچپن کا تذکرہ اور آپ کے خاندان کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں باعث برکت ہیں، باعث سعادت ہیں۔ ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسی چیزوں سے بچنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے کہ ہم ہر معاملے میں چونکہ دین کے، شریعت کے پابند ہیں۔ دین ہماری مرضی، خواہشات کا نام نہیں ہے، ہماری چاہتوں کا نام نہیں ہے، ہماری پسند کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا، آپ کی چاہت کا۔ ہم نے اپنی خواہشات کو اور اپنی چاہتوں کو، اپنی پسند کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے تابع کرنا ہے۔ جو آیت خطبے میں پڑھی گئی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگ میں داخل فرمائیں گے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور ایسے شخص کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے بھی خوشخبری عطا فرمائی کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس شخص نے بھی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو باغات میں، جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ شخص ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد والی زندگی میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کہ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، اور جو شخص وہاں ناکام ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل کامیابی مسلمان کی اس کے دین میں ہے،
کہ دیندار ہوگا، دین پر چلنے والا ہوگا تو مرنے کے بعد ساری آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ سوال جواب میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، قبر کے سوالات ہوں، میدان محشر کے سوالات ہوں۔ جس ماحول سے بندہ گزر کے جاتا ہے، جس ماحول میں بندے نے زندگی گزاری ہوگی، دنیا والی یہ زندگی، اگر دین والے ماحول میں زندگی گزاری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، تو آنے والی منزلیں اس کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ فرشتوں کے سوال اور جواب میں اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائیں گے، صحیح اور درست وہ جواب دے گا۔ میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کمی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ لیکن انسان نے محنت کی ہو، انسان دنیا میں دین پر چلا ہو، نیت ہو، ارادہ ہو۔ ایک ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا۔ غلطی کسے کہتے ہیں؟ غلطی کہتے ہی اسے ہیں جو جان بوجھ کر نہ کی جائے، غلطی تو وہی ہوتی ہے۔ گناہ وہی ہوتا ہے کہ بندہ لاعلمی میں، شیطانی دھوکے میں کر جائے۔ ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے، شفاعتیں بھی ملیں گی۔ لیکن ایک شخص ہمیشہ اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں گزار دے، اس کی زندگی میں گناہ غالب ہوں، نافرمانیاں غالب ہوں، دین سے دوری غالب ہو، نیکیاں چند ہوں باقی سارے گناہ ہی گناہ ہوں، تو اس بندے کو تو خود ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میرے ساتھ میرا رب کیا معاملہ کرے گا، یا میں اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی کی نیکیاں غالب ہیں، اچھائیاں غالب ہیں، اور وہ دین پر چلنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، دین کو پسند بھی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس کو کوئی چیز عزیز نہیں ہے، تو یقیناً یہ شخص کامیاب ہے۔ پھر بھی اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ایسے لوگوں کے لیے مختلف مراحل میں اللہ نے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، علماء کی شفاعت ہے، شہداء کی ہے، معصوم بچوں کی شفاعت ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ جس کی زندگی کا اکثر حصہ نافرمانی میں گزرے، تو ایسے شخص کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت وعیدات ہیں۔ تو ہمیں ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کس معاملے میں ہے، ہمیں وہ راستہ اپنانا ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس شخص نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد پتہ ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے، دین والا راستہ ہے، لیکن جان بوجھ کر پھر بھی اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے ہم اسی پر چلا دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہاں تک کہ وہ جہنم میں ہم اسے داخل کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات بھی دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس موقع پر تمہارے لیے میرا حکم یہ ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفاء کی جو ہدایت یافتہ ہے ان کی
سنت اور ان کے طریقے کو لازم پکڑنا، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ اور مضبوط دانتوں کے ساتھ تم میرے اور میرے خلفاء کے سنتوں اور راستے کو پکڑ کے رکھیں۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور دین میں نئے نئے کام اختیار کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں، ہر زمانے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جہاں بھی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کے موقع پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا چاہیے، صحابہ کا طریقہ دیکھنا چاہیے، خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھنا چاہیے، اور دین کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کرنے سے بچنا چاہیے جو عمل بدعت میں شامل ہو رہا ہو، ایسا عمل جو صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں نہ ملے، تابعین تبع تابعین کی زندگیوں میں نہ ملے، تو ایسے امور سے بچنا چاہیے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور ولادت کے موقع پر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کے مہینے میں اور اس موقع پر ہم کسی بھی ایسے عمل سے بچیں جو دین میں نہ ہو، یا اس کی وجہ سے ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہو۔ تو ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہونا، یہ ایک مسلمان کے لیے تو بے حد ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسی وقت کر سکیں گے کہ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمیں وہ موضوعات اختیار کرنے چاہیے کہ جن سے عوام الناس کو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے انہیں راستہ ملے، ان کی رہنمائی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چونکہ ربیع الاول میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر، اس سے تو کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی آپ کے تذکرے موجود تھے، اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد بھی آپ کے تذکرے ہوتے رہے، ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ میدان محشر میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ظاہر ہے زمانہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے ذکر سے خالی ہو۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو قرآن کریم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب نبیوں سے ایک عہد اور وعدہ لیا عالم ارواح میں، اور سارے نبیوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے نبیوں سے یہ عہد اور وعدہ لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، کہ اے میرے نبیوں کی جماعت، جب میں تمہیں نبوت عطا کروں اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہاری اس نبوت کے زمانے میں میرا وہ آخری نبی اور رسول آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہارے دین کی تصدیق کرنے والا ہے،
جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم پھر اپنی شریعت اور دین کو چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم اس نبی کی، اس کے دین کی تبلیغ میں مدد کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار لیا اور یہ فرمایا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، تو سارے نبیوں نے بیک زبان یہ کہا کہ یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے زمانے نبوت میں تیرا آخری نبی اور رسول آ گیا تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کے مذہب اور دین کی تبلیغ کرنے میں ہم اس کے ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ تو سب نے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ، اسی لیے سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے وہ اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اپنی امت کو بتاتے رہے کہ اگر جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی اور رسول آ گیا تو تم اس پر بھی ایمان لانا۔ اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب یہ کہا انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں بنی اسرائیل، تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اس بات کی بھی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی اور رسول آئیں گے اور ان کا نام اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی جو نام ہیں ان میں ایک نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، اور صفاتی نام اور ہیں بہت سے ہیں، تو یہ ذاتی نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اور احمد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل کو، اس بات کا بھی حکم دیا اور بتایا اور خوشخبری دی کہ میرے بعد آنے والے نبی اور رسول میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو، اس بات کا حکم دیا کہ میرے بعد ایک نبی اور رسول آئیں گے اور وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں مانگی اور ان میں سے ایک دعا اس موقع پر مانگی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ بیت اللہ جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف چہرہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جب اس کی تعمیر مکمل کی تو ظاہر ہے یہ تعمیر کرنے والے دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں ایک جلیل القدر نبی اور رسول ہیں۔ تو جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، بیت اللہ جیسا اللہ کا گھر، اس کی تعمیر، اور ظاہر ہے تعمیر کرنے والے لوگ بھی عظیم الشان، اور جس گھر کو تعمیر کیا ظاہر ہے وہ بھی عظیم الشان اللہ کا گھر۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ نیک عمل کیا۔ تو نیک عمل کرنے کے بعد بندہ دعا مانگتا ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا مانگتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے اور مزید مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا عظیم موقع تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی، اور دعا میں فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب، گھر تو ہم نے یہ مکمل کر دیا، یہ تیرا گھر ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں اور یہاں آ کر تیری عبادت کریں، لیکن ظاہر ہے تیرے بندوں کو سمجھانے کے لیے کسی تیرے بندے کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعا فرمائی اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اب ان لوگوں میں جو تو اپنا نبی اور رسول بھیج،
جو آ کر یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب، اور اسی طرح اس کتاب کو انہیں سکھائے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے۔ تو اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں، اسی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت ہوں کہ جو دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، اور جو خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں، تو میں اسی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی اس خوشخبری کی بشارت ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کا دنیا میں تذکرہ موجود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو دنیا میں آنے کے بعد اس وقت بھی پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہو، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زمانہ اور کوئی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی رہے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زمانہ اور وقت ایسا ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہو؟ تو آج بھی جو ہے وہ دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہو۔ مثال کے طور پر ہم اذان کو لے لیتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں اذانیں ہوتی ہیں، تو اذان میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور پوری دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ جہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ذرا پہلے نماز ہوتی ہے، بعض جگہوں میں ذرا تاخیر سے ہوتی ہے، اسی طرح آگے چلتے چلیں دوسرے ملک میں، اس سے دوسرے تیسرے میں، چونکہ ہر ملک کا وقت مختلف ہے، اس وجہ سے پوری دنیا میں یہاں ظہر کا وقت ختم ہوگا تو کسی دوسرے ملک میں شروع ہو جائے گا، وہاں ختم ہوگا تو کسی دوسرے ملک میں شروع ہوگا۔ تو پوری دنیا میں یہ اذان کی جو آواز ہے یہ پوری دنیا میں ہر وقت گونجتی رہتی ہے، اور جہاں اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ہے، اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے، اس لیے کوئی زمانہ آپ کے ذکر سے خالی نہیں، کوئی وقت آپ کے ذکر سے خالی نہیں۔ جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں وہ نماز میں التحیات للہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہم صلی علی محمد بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پڑھتے ہیں۔ دنیا میں لوگ جو ہے وہ جہاں مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا کلمہ بھی پہلا جز اللہ کی وحدانیت پر مشتمل ہے، تو دوسرا جز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ ہم اذان دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، مکبر تکبیر کہنے والا جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے تکبیر پڑھتا ہے، تو پہلے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم التحیات نہیں پڑھ لیتے، تو ہم التحیات میں جہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہر قسم کی عبادت تیرے ہی لیے ہے، تو اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی وقت، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے خالی ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ ہے۔ اسی طرح قبر میں سوال جواب کو آپ لے لیں تو جہاں اللہ کے بارے میں سوال ہوگا
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کو میں نے تمہارے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو وہاں جو مسلمان ہوگا جس کی زندگی دین پر گزری ہوگی تو اس کے لیے ان سوالوں کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ماحول کی بات ہوتی ہے، جیسے دنیا میں ہمارا ماحول اگر دیندارانہ ہو تو آپ اس بچے سے پوچھیں گے تو وہ نماز کے بارے میں بتائے گا کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی کتنی رکھتے ہیں، اذان کیا ہوتی ہے، مسجد کیسی ہوتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے مسجد میں۔ اور اگر ہمارا ماحول ایسا ہوگا کہ وہاں نماز کا پتہ نہیں، مسجد کا پتہ نہیں، تو ظاہر ہے آپ کسی سے سوال کریں گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مسلمان، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان وہ دین سے ناواقف ہیں، تو دنیا میں بھی ان کے لیے سوال کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے قبر میں پھر کیسے جواب دیں گے۔ تو قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ میدان محشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور خاص طور پر شفاعت کبریٰ جسے کہا جاتا ہے کہ پوری انسانیت جمع ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان بھی اس میدان میں موجود ہوگا، اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور ہر آدمی اس عذاب میں مبتلا ہوگا، انتظار کا عذاب کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، آج میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ انتظار، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور لوگ جو ہے وہ مختلف حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت آدم کہیں گے کہ لست لہا، آج میں اللہ کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان سارے نبیوں سے گزر کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو۔ پھر سارے لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آج اللہ کے دربار میں آپ شفاعت کیجئے، کم از کم حساب و کتاب شروع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں، یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ہی دے رکھا ہے۔ حالانکہ یہ سارے لوگ پہلے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکتے تھے، لیکن قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ظاہر فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کروں گا، ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، تو اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر جاری فرمائیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف، سب سے زیادہ تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ محمد کے معنوں میں سے محمد کا معنی ایسی ذات کہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اور احمد کا معنی جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والا ہو۔ تو قیامت والے دن بھی آپ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف سجدے میں گر کر بیان فرمائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میرے دل میں القاء فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت اور سفارش فرمائیں گے۔ آپ کی سفارش کی وجہ سے انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا، اور اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ جس شفاعت سے، جس سفارش سے پوری انسانیت، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم، سب اس شفاعت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے سب کو نجات ملے گی جو انتظار کا عذاب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے کوئی زمانہ، وہ عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو، عالم محشر ہو، عالم برزخ ہو، عالم قبر ہو، کوئی بھی زمانہ خالی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ آپ کے تذکرے ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اعلان یہ کر دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو جس نبی کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے تو اس کے کوئی شخص دنیا میں اس نبی کے ذکر کو کم نہیں کر سکتا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے، ذکر کرنے والا اپنے مقام کو بڑھاتا ہے، اپنے درجوں کو بڑھاتا ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ اذان ہو تو اس کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو۔ قیامت والے دن یہ مقام محمود سے یہی مراد ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مقام عطا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کر دیا ہے، ہم درود کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بڑھتی اس سے، درود پڑھنے والے کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا درجہ تو بلند کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ معراج کے موقع پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت سے بلند کر کے یہ بتا دیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کا ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ ساری انسانیت اور ساری کائنات معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے کوئی وقت اور کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں ہے کہ آپ کا تذکرہ صرف ربیع الاول میں کیا جائے یا ربیع الاول کے کسی خاص دن میں کیا جائے۔ آپ کے تذکرہ اللہ محدود ہے، مسلسل ہوتا رہے گا اور جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو خلاف سنت ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس موقع پر کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اسلام میں سالگرہ بنانا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کسی دن کو بغیر دینی قید کے دن منانا، یعنی اس انداز سے منانا کہ اس میں آپ بالکل آزاد ہو جائیں، جو مرضی کریں، ناچنا شروع کر دیں، گانا شروع کر دیں، راستے بلاک کر دیں، نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اور اگر کہیں دوسرا یہ جلوس وغیرہ نکالنا یہ بھی اسلامی مزاج نہیں ہے، لیکن جن مکتبہ فکر کے ہاں نکالا جاتا ہے وہ جس وقت شروع کیا گیا تھا تو اس میں یہ قباحتیں نہیں تھیں جو آج موجود ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ اب چونکہ یہ ایسے جلوس وغیرہ جو نکالے جاتے ہیں عام طور پر وہ عام لوگ ہی نکال رہے ہوتے ہیں جنہیں دین کا پتہ نہیں ہوتا، راستہ روک لیا، نماز کا اہتمام نہیں ہے، شور شرابہ ہے، لوگوں کو تکلیف ہے۔ حالانکہ شرعی حوالے سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کو بغیر ضرورت کے اس کی آواز بلند کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے سوائے اذان کے، کیونکہ اذان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی تک آواز پہنچے۔ باقی اس کے علاوہ جو جمعے کے خطبات وغیرہ ہوتے ہیں یا خصوصاً اردو تقریر ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ صرف اندر کا سپیکر ہی استعمال کیا جائے، اس لیے کہ بعض لوگ اپنے کام وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے بیمار لوگ ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے، تو اس میں بھی دین کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایسے کاموں سے بچا جائے یا اسی طرح فضول خرچی سے بچا جائے، اور جو ہے وہ اس حوالے سے چندہ وغیرہ کرنا، راستے روک کے، یا جو میلاد کے نام پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر اگر کوئی مجلس منعقد کی جائے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو، راستہ نہ روکا جائے، بجلی جو ہے وہ بغیر اجازت کے استعمال نہ کی جائے، یا اس میں پڑھنے والے واعظ کرنے والے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ عوام الناس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بتائیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے بس ہم نے سال میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی ایسا پروگرام منعقد کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم فارغ ہو گئے، اب ہمیں دوبارہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آج جو ہے وہ امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کیا جائے، آپ کی سیرت سے آگاہ کیا جائے، تاکہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے مسلمان بھائی وہ زیادہ سے زیادہ دین کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔